اپنے اس دھرنے کو چھوٹا نہیں ہونے دینا، اس کو بڑا کرنا ہے انشاءاللہ. کل اس کی حاضری اس کی ڈبل ہونی چاہیے جو اس وقت یہاں موجود ہے. تیار ہے کہ نہیں تیار؟ اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں بھی جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میں نے دیکھا کچھ شہروں میں، کراچی میں بہت سارے چوکوں پہ، چوراہوں پہ لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں اور اس دھرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب وہاں تو آصف علی زرداری صاحب کے نمائندہ خصوصی گورنر ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کامران ٹیسوری صاحب کے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا شروع ہو رہا ہے. کمزور نہیں ہے نام جماعت اسلامی، پہچان ہماری اور نہیں. ان سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی، پٹوڑوں کا کوئی ذکر نہیں کریں گے ورنہ تیل کی کڑھائی کا ذکر کریں گے. اب تو دھرنا ہوگا، وہاں پر سنجیدہ دھرنا ہوگا. اور کل میں نے سارے عمرائے صبح سے بات کر لی ہے اور الحمدللہ سب تیار ہیں. پہلے مرحلے پہ کراچی، پھر اگلا نمبر لاہور، پھر پشاور، کوئٹہ کے حالات میں بھی بات کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ملتان میں بھی دھرنا دینا ہے. یہ ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب مجھے نظر آتے رہے ہیں. کدھر ہیں؟ راؤ صاحب ہیں، راؤ ظفر صاحب. اب ملتان میں بھی کسی اہم ترین مقام پر دھرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کے لیے بھی تیاری کر لیں. اور اسی طرح ایک پنڈی سے کام نہیں چلے گا، شمالی میں ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، چلے دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. کے پی میں بھی، پشاور میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. تو اب تیاری کریں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے کام کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں. تو پوری طرح سے تیار ہو جائیے، لیکن یہ دھرنا بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی وسعت دیں، محلوں میں نکلیں. میں ابھی بتاؤں کہ میں یہ جو پنڈی کے ساتھی ہیں اور اسلام آباد کے ساتھی ہیں اور یہ پنڈی کے ضلع پنڈی کے ارد گرد کے گجر خان ہے نا، یہ کہاں گئے ہمارے جواز صاحب، راجہ جواز صاحب. ابھی راجہ جواز صاحب کو یہ بھی کرنا ہے کہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد وہ پھر جو ہے وہ نوجوانوں کو بلائیں گے، کسی سے نظمیں سنیں گے، کسی سے نعتیں سنیں گے، کسی سے تقریر کروائیں گے اور ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ، یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے. یہ دھرنے کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ اور راجہ صاحب اس کے ذمہ. لیکن راجہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور پوری ٹیم کو اور عارف شیرازی صاحب کو اپنے ٹیم سے کہیں کہ محلوں میں، گلیوں میں رابطہ کریں، دکانوں پہ جائیں، ہینڈ بل تقسیم کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس دھرنے کے اندر جڑتے چلے جائیں، آتے چلے جائیں. یہ فیصلہ کن جنگ ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ کی تائید سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارا مطالبہ بہت واضح ہے، ہمیں ریلیف چاہیے. ہم اس طرح سے معاملات کو ٹال مٹول سے کام لے کر آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس وہ آپشن بھی موجود ہے. کون سا؟ آج ذرا آواز ہلکی لگ رہی ہے مجھے. مزہ نہیں آیا؟ کہاں جانا ہے؟ ڈی چوک جانا ہے؟ پارلیمنٹ جانا ہے؟ اس کا بھی موقع آئے گا انشاءاللہ، بتاؤں گا آپ کو، بتاؤں گا. ابھی ہم ذرا دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ چلیں گے. ابھی ہم ان کو ایک آدھ دن کا اسپیس دے رہے ہیں. انہوں نے کل کہا تھا نا، مذاکراتی ٹیم نے، ہماری بڑی اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ باڈی لینگویج بہت اچھی تھی. یہ ساری لینگویج باڈی لینگویج ہم دیکھ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ریلیف دینا چاہتے ہیں یا ٹھالنا چاہتے ہیں. اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے تو پھر خود ہی جو ہے وہ کولو چلے گا اور تیل نکلے گا اور ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ہمارا تم کرنا یہ ختم نہیں ہوگا کرنا. آدھی طوفان سے گھبرائے ہم اتنے کمزور نہیں، اے نام جماعت اسلامی پہچان. اب میں
بات سنیں، محترم مدیر جماعت نے آج نیا نعرہ ہمیں دے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کولو چلے گا، تیر کس طرح نکلے گا؟ کولو چلے گا، کولو چلے گا، کولو چلے گا، کولو چلے گا، کولو چلے گا. او جی نعرہ بھی بنا لیا. اچھا جی، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ہمارے فلسطین کے بھائی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. 45,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ وہ نمبرز ہیں کہ جو حتمی طور پر لاشیں آ گئی ہیں، جو دبے ہوئے ہیں ملبے کے ڈھیر. 80% غزہ تباہ کر دیا ان ظالموں نے، اور اتنی بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو رونا تو ایک فطری عمل ہے. ہم بھی حالات دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اپنے بچے کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رونا، وہ تو روتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لکھواتے ہیں، اور پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے آگے دبیں گے نہیں اور جھکیں گے نہیں. ڈٹے ہوئے ہیں وہ، کھڑے ہوئے ہیں وہ، پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، ظاہر ہے یہ بھی نیک مقاصد ہیں، یہ سارے مقاصد دین کے مقاصد ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کو اکٹھا کرنا، محروموں کی آواز بننا، اور ایک قوت میں ان کو ڈھال کر اللہ رب العالمین کا عادلانہ نظام قائم کرنا، یہ ہم فرض سمجھتے ہیں اپنے اوپر، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ واقعتاً پاکستان میں ایسے لوگوں کی حکومت ہو کہ جو عدل اور انصاف کی بالادستی کو قائم کریں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں. تو پھر اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں اور سویلینز کے اوپر بمباری کرے، ہمارے بچوں کو شہید کرے. اس لیے ہم یہاں پر اپنے اپنے حساب سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کو تو دیکھیے، وہ جانے دے رہے ہیں. ہمیں گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں بارش برداشت کرنی پڑ رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کتنی تکلیف میں ہم آ گئے، لیکن وہ گولیاں کھاتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، میزائل گرتے ہیں، خیمے جل جاتے ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، قبریں نہیں ملتی، ہسپتالوں پہ بم گرتے ہیں، لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں گے انشاءاللہ. اپنی حکومتوں سے بھی کہیں گے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو. تین اگست کو وہ یوم شہداء منا رہے ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، ان کا دن منا رہے ہیں. انشاءاللہ 3 اگست کو اسی دھرنے میں ہم ہوں گے. اگر حکومت نے ہماری بات مانی تو جائیں گے، نہیں مانی تو ہم یہی ہوں گے، اور 3 اگست کو ہم ان کے شایان شان یہ دن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. عزم کا اظہار کریں گے. ہم ان سے اپنے رابطے کو توڑ نہیں سکتے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. وہ مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. نوجوانوں، فلسطینیوں سے زندگی بسر کرنا سیکھو، زندگی کو جینا سیکھو. سب کچھ نچھاور کر کے بھی حوصلے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اپنے خیموں میں نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، جہاد کے ترانے گاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، زندگی کا ثبوت دیتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں، تم بھی زندگی کا ثبوت دو، مایوس مت ہو. حالات سے مایوس ہونے والا تو ابلیس کا شکار ہو جاتا ہے. ہمت کرو اور ان ظالموں سے اقتدار چھین لو. ظالموں سے اقتدار، چاپروں سے اقتدار، ظالموں سے اقتدار. نوجوانوں، مایوس ہو جاؤ گے تو یہ آپ کو مزید برباد کریں گے. اس لیے ہمت اگر حاصل کرنی ہے
تو غزہ کے لوگوں سے کرو. 3 اگست کا ہم نے آپ کو بتایا ہے. پھر ہم کشمیر کے مسلمانوں کو بھی نہیں بھول سکتے. 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز بھارت کی موجود ہے اور مسلسل مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ان پہ پیلٹ گنوں کی فائرنگ کرتے ہیں. زبردستی انہوں نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے. ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے ہندوؤں کی آبادی بڑھائی جا رہی ہے اور کشمیر کے لوگ بھی ہمت سے کام لیے ہوئے ہیں. پاکستان کی طرف سے انہیں اچھا پیغام نہیں چاہتا. نوجوانوں اگر حکومت نہیں کھڑی تو ہم تو کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. 5 اگست کو کون سا دن ہے؟ اس دن اس نریندر مودی نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا ہے اور اس کو اپنا حصہ بنایا ہے. حکومتیں سوئی رہی ہیں, کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر کشمیریوں کو یہ پیغام دے گی کہ تم ہمارے جسم کا حصہ ہو, ہماری شہرت ہو اور ہم اپنی شہرت پہ بھارت کا تسلط قبول نہیں کر سکتے. حکمران بزدل ہے تو کیا, ہم تمہارے لیے آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو ایک دن آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کشمیریوں سے ہمارا رشتہ جغرافیہ کا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے. انشاءاللہ انہی دھرنوں میں جو یہاں مری روڈ پہ اور پورے پاکستان میں ہوں گے, ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی 5 اگست کو کریں گے. 3 اگست کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اس کا دن منائیں گے. اور ویسے تو ہر دن ان کا دن ہے. یہ ایک امت ہے, اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے, یہ ایک جسم کی مانند ہے. اس لیے اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. ان تکلیفوں کا احساس کرو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ایک نئے عزم سے ہم کنار ہو کر ظلم کے اس نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ. انقلاب کی تیاری کرو اور اس کے ایک مرحلے کے طور پر ہم نے یہاں پر یہ دھرنا کیا ہے. اس دھرنے کو کم نہیں ہونے دینا, اس کو مزید بڑھانا, اس کی قوت میں اضافہ کرنا. انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہے, پاکستانیوں کا مقدر ہے, پاکستان کے نوجوانوں کا مقدر ہے, ماؤں بہنوں کا مقدر ہے, اور سب کو ایک امید سے اور یقین سے ہمکنار کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ دھرنا بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا